سب سے پہلے اس نظام سے ٹکر لینا پڑے، اور اس نظام سے ٹکر لینے کے بعد اگر تم جمہوریت کی بات کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ کہانی نہ ہے۔ وہ مولوی کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو مجھے بتا دو دنیا کی کسی ایک ملک میں جہاں پیوڈلزم ہو رہا ہے جمہوریت آئی ہے، تو سب سے پہلے اس بردار کتے یعنی پیوڈلزم کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور وہ اسمبلیوں میں جانے سے نہیں۔ ماؤ کہتے ہیں نا کہ انقلاب تو وہ کبھی اس نے شاید نہیں کہا کہ انتخابات کا راستہ لو، کیونکہ انتخابات کا راستہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے، اس نظام کو مضبوطی کے لیے بنایا ہے۔ تو اس پہ آ کے یہاں جا کے اکثریت مل جائے گی، یہ کوئی چیز نہیں ملی۔ بھئی اس بلڈنگ میں اگر کوئی ہمیں رہنے نہیں دیتا، ہمارے بچوں کو رہنے نہیں دیتا، تو ہم اس بلڈنگ کو گرائے بغیر بیٹھیں گے نہیں، اس کو گرانا پڑے گا۔ یہ بلڈنگ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی بلڈنگیں ہیں۔ اور دوستو میں آخری دو الفاظ آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کتنا اور جئیں گے، 50 سال بلکہ 55 سال میرے ہو گئے مزدور کسان پارٹی میں، پیدا ہوا ہوں تو اسی پارٹی میں، اور بوڑھا بھی ہو گیا وہ اسی پارٹی میں۔ اور لیکن ایک بات ہے کہ مجھے جتنا سکون ہے پوری یورپ میں بھی کسی کو نہیں ہے، کیونکہ خدمت خلق میں جو سکون ہوتا ہے، لوگوں کو سچ بتانے کی، ایسا سچ نہیں۔ میرے صحافی دوست بیٹھے ہیں کہ ایک صحافی رمضان کے فضائل پہ لکھ رہا تھا آرٹیکل، اور خود دن کے وقت سگریٹ پی رہا تھا۔ لوگ اب جان گئے ہیں کہ بھائی قائد کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس نظام کی ایک چھوٹی سی مشق پریکٹیکل دیکھی ہے۔ ہشت نگر میں تقریباً 2-3 یعنی 1.5 لاکھ زیادہ ایکڑ زمین بغیر اسمبلیوں میں ممبر پہنچائے بغیر کسی وزیر اعظم سے آرڈیننس دلوائے بغیر پاکستان کے قانون میں زرعی اصلاحات کروائے بغیر ہم نے لوگوں کو دے دیے۔ وہ آج بھی 70 میں مزدور کسان پارٹی سے پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ چارسدہ ہشت نگر میں 0% لوگ اپنے گھر کے مالک تھے، 0%، اور 0% اونر تھے زمین کے۔ ہم نے جنگیں لڑی، اور تقریباً کئی شہداء کا نذرانہ دے کر آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہشت نگر میں 100% مزدور اپنے مکانوں میں رہتے ہیں، اور ہشت نگر میں 85% کسان اونر ہیں، مالک ہیں۔ ہمیں کسی خیرات میں کسی نے نہیں دی، یہ کسی خیرات میں ہمیں نہیں دی، لیکن جو وہ ہمارے اس جدوجہد میں شہید ہوئے اور اس نے ہمارے لیے اتنا بڑا فتح حاصل کیا، اس کے علاوہ بھی اس 50 سال میں ہمارے قبرستانوں میں بہت سارے لوگ دفن ہو گئے۔ وہ تو اس میں اگر حصہ نہیں لیا تھا، اس میں وہ اگر اس جدوجہد کا حصہ نہیں بنا تھا، تو کیا حضرت اسرائیل نے اس کو معاف کر دیا؟ معاف کر دیا نہیں۔ تو پھر ایک دفعہ آئے ہمارے آبا و اجداد، اگر ایک دفعہ مرنے پہ تیار ہو جاتے تو آج کچھ لیبر کوڈ ہمارے لیے نہیں بنا دیتا۔ اگر ہمارے آبا و اجداد دوسروں کے صفوں میں گھس کے اس کے لیے گانے نہیں گاتے تھے تو آج ہم حکمران بھی ہوتے تھے۔ آئیے کہ قسم کھائیں اپنے طبقے کے ساتھ، آئیے کہ حکمرانوں کو چیلنج کرے کہ باس بہت ہو چکا، میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ تو دور جا کے روئے۔ اب ان لوگوں سے اپنی صفحے الگ کرنی پڑے گی، اور جب آپ نے اپنی صفحے الگ کر دی، ایک مجبور کے بیٹے کے باپ کی قیادت میں، ایک بیمار بچے کے باپ کی قیادت میں، ایک لاعلاج بچے کے باپ کی قیادت میں، تو انقلاب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ہم اس سوچ پہ متفق ہوئے کہ بھئی مزدور وہ نہیں ہے جس کی ہاتھ میں کودال ہے، مزدور وہ نہیں ہے جو ریلوے میں کام کرتا ہے، مزدور وہ نہیں ہے جو کسی اور فیکٹری میں کام کرتا ہے،
جو میونسپل کمیٹی میں کام کرتا ہے، بلکہ مزدور کی تشریح ہمیں کرنی چاہیے کہ جو محنت پیروخ کرتا ہے وہ مزدور ہے. وہ ڈاکٹر بھی مزدور ہے، انجینئر بھی مزدور ہے، اساتذہ لیکچرر بھی مزدور ہے، اور ان محنت پیروخت کرنے والوں کو ایک ہی سب میں کھڑا کرنا پڑے گا. میں ایک دفعہ انڈیا گیا تھا، وہاں ساگر سرحدی بمبئی میں اس نے بہت بڑا فنکشن کیا، اور مجھے کہا کہ یار فنکار جو ہے نا، ایکٹریس وغیرہ، یہ لوگ یہ اکٹھے ہو گئے، آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار خدا کی لیے میں نے تو کبھی زندگی میں فلم تک نہیں دیکھا. اس نے کہا یہ آپ کا کام ہے، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں. بہت بڑا فنکشن تھا. تو اللہ خیر کر کے میں وہ کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ آپ میں سے کتنے ایکٹریس یا ایکٹر ایسے ہیں جو بارش کی بغیر ایکٹنگ کیے بغیر آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ کسی نے کہا کوئی نہیں. میں نے کہا کتنے ایکٹر ایکٹریس آپ میں سے اتنے ہیں جو دھوپ میں ایکٹنگ کے بغیر اس کو پیسے دیتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں. تو میں نے کہا یہ مزدور کی پہچان ہے. اب مزدور ہے، آپ کو اپنی خون پسینے کی وہ محنت ملتی ہے. تو آئیے کہ یہ حکمرانوں کو اور انٹرنیشنل سامراج کو یہ بتا دیں کہ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ہم اپنا حق مانیں گے نہیں، چھینیں گے، اور یہ تمیز ختم کریں گے کہ میرا وزیر اعظم کبھی ایک ملک جاتا ہے، کبھی دوسرے ملک جاتا ہے، اور وہاں محنت خریدنے والوں کو دعوت دیتا ہے کہ میں آپ کو پروٹوکول بھی دوں گا، میں آپ کو تحفظ بھی دوں گا، میں آپ کو آسانیاں بھی دوں گا، آپ بغیر ویزے کے جب چاہیں جس وقت چاہے آئیں. اور دوسری طرف جب میرے گھر میں 2 وقت کی بجائے 1 وقت چولہا بھی نہیں جلتا، جب میرے گھر میں میرا بچہ بیمار ہو جائے اور میں کبھی ایک ہمسائے کے گھر کبھی دوسرے ہمسائے کے گھر کہ ٹیکسی کے کرائے کے پیسے دے دو اسپتال پہنچانا ہے، اور جب وہ لاعلاج ہو کے مر جائے تو میں رو رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی سے پیار تھا، اور میں کہوں کہ ہاں وہ پیار تو تھا، لیکن اس کے تجہیز و تدفین کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. اس تک کے پہ قدغنیں لگا دی گئی ہے، ویزا لگاؤ، یہ سرحد وہ سرحد. اس کو بلاتا ہوں کہ آپ اگر سستی محنت خریدنی ہے تو پاکستان آ جاؤ، اور جب میں اپنی محنت کی تھوڑی سی اچھی قیمت لگانے کے لیے باہر جاؤں تو پھر ویزا، پھر یہ ساری اس کی لا ہے، اس کی قانون ہے. ہم پوری دنیا میں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، سماجی طور پر یہ لکیریں ماننے کے لیے اب تیار نہیں ہے. سرمایہ دار جہاں جا سکتا ہے، محنت خرید سکتا ہے، میرے پاکستان کا مزدور بھی بغیر ویزے کی یورپ جا سکتا ہے. کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کو اجازت ہے، مجھے اجازت نہیں ہے. لیکن دوستو یہ مفت میں ملے گا نہیں، یہ تقریروں سے ملے گا نہیں، یہ ہڑتالوں سے ملے گا نہیں، یہ نظریاتی لیکچرر سے ملے گا نہیں. جب تک نظریہ اور عمل دونوں اکٹھے نہیں چلیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں اب تمام دوستوں کا ایک بار پھر بہت مشکور ہوں کہ یقین کریں کہ مجھے حوصلہ ملا ہے، اور میں عظیم اور عمر کو کہوں گا کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو ہر صوبے میں اس قسم کی وہ بنا لے، اور حکمران تو چھوڑے، وہ تو شاید ہماری طرف نہ کوئی ایسا ہی والا آئے گا، نہ اسپیشل برانچ والا آئے گا. وہ کہے کہ یار یہ ہمارے اس سے